خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلامتی اور فضل حاصل ہو، اور میں آپ کو ایسٹر کے بعد کے اس اتوار میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں اور سلامتی سے ہیں۔ شعیب بھائی پوری تندرستی سے ہمارے درمیان ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے کہ آج کا پیغام شیئر کروں، بھائی فیصل نے گروپ میں ایک خبر شیئر کی تھی، فیصل آباد کا جو واقعہ ہوا ہے بڑا دل خراش واقعہ ہے، اور پاکستان میں آئے دن ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ان مسیحی لوگوں کو جو پاکستان میں ہیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا انہیں وہاں محفوظ رکھے، خدا انہیں اپنی پناہ میں رکھے، اور خدا انہیں ان مشکلوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کوئی ایسے وسائل پیدا کرے کہ وہ بھی اس مشکل سے نکل کر خدا نے کسی ایسی جگہ پر رکھے جہاں وہ آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور فیصل آباد کے اس خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہاں جی، خدا کی شکر گزاری ہے کہ ایسٹر کے بعد کے اگلے اتوار میں ہم شامل ہیں۔ ہم سب ہیں، تندرست ہیں، سلامتی سے ہیں۔ کچھ لوگ اس سنڈے ہمارے درمیان نہیں ہیں، امید کرتے ہیں اگلے اتوار کو وہ ضرور ہوں گے۔ آپ سب اپنی زندگی میں تجربہ رکھتے ہوں گے، اور وہ تجربہ ہے ایک ایسے نام کا جو دوستوں کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے۔ آپ کی کسی عادت کی وجہ سے، آپ کے کسی کام کی وجہ سے، آپ کی کسی خوبی یا کسی خامی کی وجہ سے اس نام کو کہتے ہیں نک نیم، ایک ایسا نام جو آپ کے نام کے علاوہ ایک چھوٹا نام آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں تو انہیں ڈرپوک کہہ دیتے ہیں، یہ بڑا ڈرپوک تھا جی بچپن میں۔ کچھ لوگ بڑی کھلی زبان کے ہوتے ہیں، انہیں لوگ کہتے ہیں بڑا بڑبولا سی ہے بچپن سے، یا ویسے بھی اپنی عمر کے باقی حصے میں لوگ عادات سے اور آپ کے رویے سے آپ کو ایک نام دے دیتے ہیں جسے ہم نک نیم کہتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی زندگی میں یہ تجربہ رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کی شخصیت جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اسے بھی ایک نام دیا گیا، کلیسیا کی طرف سے، پڑھنے والوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جو بائبل کے قارئین ہیں، اور اس شخص کا نام توما ہے۔ کیا ہے؟ توما۔ اور جو نام اس کو دیا جاتا ہے وہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو اس نے شاگردوں کے سامنے دی، کہا کہ جب تک میں خداوند یسوع مسیح کے زخموں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں جہاں اس کو بالا لگا، نیزہ لگا، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ تو اس کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اسے ایک نام دیا گیا کہ وہ شک کرنے والا۔ کیا ہے جی؟ شک کرنے والا ہے کہ پتہ نہیں یسوع مسیح جی اٹھا ہے یا نہیں جی اٹھا۔ یہ اسے لوگوں کی طرف سے، سامعین کی طرف سے، یا کہہ سکتے ہیں ممکن ہے اس وقت کے جو اس کے ساتھی شاگرد تھے ان کی طرف سے بھی اس کے بارے میں یہ سوچا گیا ہو، لیکن یہ قیاس ہے۔ لیکن کلیسیاؤں کے اندر بہت سارے پیغام دینے والوں کی طرف سے توما کو کہا گیا کہ توما ایک شکی توما ہے، توما کمزور ایمان والا توما ہے۔ آج دوپہر ہم مقدس توما کی زندگی پر بات کریں گے اور سیکھیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کہ کیا واقعی وہ شک کر رہا تھا، کیا وہ شک کرنے والا تھا، یا اس کے پیچھے اس کا کوئی اور مقصد تھا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کا اتوار بالکل وہی دن ہے جس دن خداوند یسوع مسیح توما پر ظاہر ہوئے، کیونکہ ایسٹر کا جو اگلا اتوار ہے لکھا ہے 8 روز بعد۔ کس کے 8 روز بعد؟ جس دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تھے، یعنی پچھلے اتوار کو جب ہم نے ایسٹر منایا تو ایسٹر کے 8 روز بعد شاگرد پھر سے جمع تھے۔ سچویشن یہ تھی کہ جس دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، شاگرد ایک کمرے میں بند تھے،
यीशु मसीह के दरमियान आप मौजूद हुए, कहा तुम पर सलामती। शागिर्द डर गए, हैरान हुए, शायद फिर भूत है। यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मेरे हाथ देखो, इसमें जख्मों के निशान हैं, मेरी पसली देखो, मैं यीशु हूं। और वो उसको पहचान। खुदावंद यीशु मसीह ने सलामती दी, उनसे बातें की और फिर वहां से चले गए। अब उस मौके पर तोमा उनके दरमियान नहीं था। तो उस वक्त ये कितने रसूल होंगे जी कमरे में? जब तोमा नहीं था कितने होंगे? 10। कितने? 10। आपको पता कैसे? क्योंकि टोटल कितने रसूल थे? 12। एक पहले बीच में से चला गया, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। बाकी कितने बचे? 11। अब 11 में से भी तोमा उनके साथ नहीं है, तो कितने रसूल बचे? 10। इन्हां के लिए तालियां बजाए, उसने सही जवाब दिया। ये जो 10 रसूल थे, ये एक कमरे में, उस बाला खाने में जहां उन्होंने बैठ के यीशु मसीह के साथ आखिरी खाना खाया था। और मैं समझता हूं कि उस कमरे के अंदर जाना, उस कमरे में वक्त गुजारना, खुदावंद यीशु मसीह को याद करना था। वो याद करते होंगे, जैसे हमारा कोई बुजुर्ग, कोई अजीज हमसे जुदा हो जाता है इस दुनिया में, तो हम उसके कपड़ों को देखकर, उसकी चारपाई को देखकर, उसकी चीज़ों को देखकर उसे याद करते हैं, उसके साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। शागिर्द जहां एक तरफ खौफजदा थे यहूदियों से, वहां वो खुदावंद यीशु मसीह को याद कर रहे थे उस कमरे के अंदर, कि यहाँ खुदावंद बैठे थे, खुदावंद ने इस तरह रोटी तोड़ी होगी, खुदावंद ने इस तरह प्याला पेश किया, खुदावंद ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। ये सारी बातें वो जरूर करते होंगे उस कमरे में बैठकर जहां वो बंद थे। तोमा उनके बीच में नहीं था। और जब यीशु मसीह उनसे मिले, उनसे बातें की और तोमा उनको मिला, उन्होंने बड़ी खुशी से बताया। कुछ हैरानी भी होगी उनके अंदर, कुछ लोग जो है वो बड़े वसूख से नहीं कह रहे होंगे, अगर जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को देखा भी था, क्योंकि जो पहला ख्याल उनके दिल में आया वो यही था कि ये कोई रूह है, कोई भूत